اگر کسی کے چہرے پر دانے ہو، داغ، دبے، کیل، چایا وغیرہ ہو تو وہ احباب یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے ہم نے چہرے کے بارے میں، چہرے کے جو مسائل ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور وہ ویڈیو معمول کے مطابق وہ پشتوں میں تھی۔ ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ پشتوں میں ہیں۔ یہ ویڈیو اردو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے اردو سپیک بھائی ہے، الحمدللہ ہمارے فالورز میں سے بہت سارے جو ہے وہ اردو سپیک بھائی ہیں، اس نے ہم سے پرسنل میں رابطہ کیا کہ قاری صاحب آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے، اور یہ مسئلہ ہم کو بھی ہے، لیکن آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے یہ پشتوں میں ہے اور ہم کو پشتو سمجھ نہیں آتی، تو آپ ہمارے لیے اردو میں لازمی ویڈیو بنائیں۔ پھر میں نے سوچا یہ کام مشکل بھی تھوڑا سا ہے کیونکہ ہماری اردو جو ہے وہ ٹوٹی پوٹی ہوئی ہے اور ہمارا جو مادری زبان ہے وہ پشتو ہے، تو انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، اور وہ عمل جو ہم نے پشتوں میں بتائی تھی اپنے احباب کے لیے وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہی عمل وہی ہے، لیکن میں اردو میں آپ کو سمجھانے کی ضرور اور پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو چہرے کے رونق کے لیے اور چہرے کے جتنے مسائل ہیں، مثلا چہرے کے دانے یا چہرے پر داغ، دبے، کیل، چایا وغیرہ، اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مختصر اور بہت ہی زبردست عمل جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ لازمی اپنے پڑھنی ہے، کسی بھی نماز کو اپنے قضا نہیں کرنا۔ 5 وقت کی نماز وہ آپ لازمی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 وقت کی نماز ہے اگر ہو سکے تو آپ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور جو عمل ہے وہ اس کے سٹیپ 3 ہے، 3 سٹیپس پر وہ مشتمل عمل ہے جو آپ کے چہرے کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو عمل ہے نماز، 5 وقت کی نماز کی اہتمام کرنی ہے، اور نماز میں جو ہے سجدہ جو ہے اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ مثلا عام طور پر ہم نماز میں جو سجدہ ہے اس میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو آج کے بعد آپ لوگ جو ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا ہے۔ یہ ایک عمل ہوا۔ دوسرا عمل جو ہے ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اس طرح 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکنی ہے، پھر یہ جو ہاتھ ہے اپنے چہرے پر ایسے ملنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا جو عمل ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مختصر اور زبردست عمل بتاؤں۔ تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے والضحا جو قرآن مجید کی 30ویں پارے کا جو سورت ہے والضحا واللیل اذا سجا، اس سے آپ نے صرف یہ ایک آیت پڑھنی ہے، والضحا والضحا والضحا، یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے اور یہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھر ملنا ہے۔ یہ عمل مختصر سے 3 عمل اب میں نے آپ لوگ کو بتائی، یہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے چہرے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ انشاءاللہ پرکشش نظر آئے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے نماز کی پابندی نہیں کی اور لمبے سجدے کی پابندی نہیں کی، اور جو میں نے 3 عمل بتائے اس میں اگر کسی نے مسنگ کی، یعنی ایک نماز پڑھ لیا دوسرا چھوڑ لیا، تو پھر آپ یہ نہیں بتاؤ کہ قاری صاحب آپ نے جو عمل بتایا تھا وہ ہوا نہیں، ہمارا کام نہیں ہوا۔ عمل انشاءاللہ کام کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے میں نے جو چیزیں بتائی اس کا پابندی کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنا ہے، جتنے آپ نے فیس واشز، کریمز اور صابن وغیرہ اپنے چہرے کے لیے رکھے ہوئے ہیں،
ये मसनूई हुस्न का सामान, इसको आपने एक डस्टबिन में डालना है, इसको छोड़ना है इस अमल के साथ, क्योंकि ये क्रीम वगैरह आपके चेहरे को और भी नुकसान देता है, फायदा नहीं देता। ये आरिज़ी हुस्न है और ये मुस्तकिल नहीं है। इंशाल्लाह मैंने जो आपको ये अमल बताया, ये मुस्तकिल आपको इंशाल्लाह आपके चेहरे को हुस्न देगा, रौनक देगा और इन बीमारियों से निजात देगा इंशाल्लाह। बशर्त ये कि आपने ये 3 काम जो मैंने बताए इसको पाबंदी से करना है और ये जो क्रीम वगैरह है इससे अपने चेहरों को बचाना है। दोस्तों, मेरा जो मादरी जुबान है ये पुश्तो है और ये हमारी उर्दू टूटी फूटी हुई है। अल्लाह करे कि आप सबको मेरी ये बात समझ आई हो। फिर भी अगर किसी भाई को जो उर्दू स्पीक भाई है, पठान भाई जो है हमारे अहबाब, उसको तो मैंने पुश्तों में वीडियो बनाई है, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने वो देख लिया और उस अमल से फायदा उठा लिया। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ उर्दू स्पीक भाइयों के लिए है और अगर हमसे बातों में थोड़ा ऊंच नीच हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी मादरी जुबान पुश्तो है। हमारे लिए उर्दू बोलना ऐसा है जैसा कि रिश्के में ऊंट बिठाना, जिस तरह रिश्के में ऊंट बिठाना नहीं आता और मुश्किल है, इसी तरह पठानों के लिए उर्दू बोलना भी इतना मुश्किल है। चलो, ये तो एक बात हुई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी बातें जो है वो समझ आई होगी। अल्लाह करे कि आपके चेहरे के जितने भी मसाइल हो वो इस अमल के साथ ख़त्म हो जाए और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ सवाब की नीयत से। जो उर्दू स्पीक भाई है इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हमारे हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।